ایسے ایسے یونیک، ایسے بے مثل شاہپارے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تصریف فرمائے کہ آپ خود غور کر لیں، کبھی سنا کہ 4 زبانوں کے اندر نعت لکھی گئی؟ لم یاتی نذیرک فی نظری مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، الروح فدا کا فزد ہر کا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ 4 زبانوں کے اندر آپ نے نعت لکھی اور فرمایا کہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ دوستوں نے کہا تھا کہ حضور ایسی نعت لکھے کہ 4 زبانوں میں، اردو ہے، ہندی ہے، فارسی ہے اور عربی ہے، 4 زبانوں کے اندر شعر۔ قصیدہ معراجیہ کے اوپر تو کیا کیا علماء نے کلام کیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لکھنؤ کے بڑے بڑے استاد شعراء تھے ایک جگہ پہ، تو میں نے قصیدہ معراجیہ پڑھا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جوش لن ترانی کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ تو یہ قصیدہ پڑھ کے سنایا، پوچھا کہ اس کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی اردو کیسی، اس کا ادب کیسا، اس کی سلاست کیسی، اس میں روانی کیسے۔ تو جو وہاں پر افراد موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس قصیدے کی زبان کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی ہے، جنت کے پانیوں سے دھلی ہوئی ہے، اتنی شستہ، اتنی شائستہ، اتنی نفیس، اتنی خوبصورت، اتنی روانی، اتنی سلاست، اتنا اعلیٰ ادب، اتنا بہترین الفاظ کا چناؤ اور اتنا حسن ترتیب ہے کہ گویا یہ کلام کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے لکھا گیا ہے۔ اور اسی قصیدے کے حوالے سے ہے، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے نعت گو شاعر ہیں محسن کاکوربی صاحب، تو انہوں نے معراج کے اوپر ایک قصیدہ لکھا، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، قصیدہ لامیہ اسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ قصیدہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہا کہ حضور میں قصیدہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے بھی لکھا، پہلے وہ سن لیتے۔ انہوں نے کہا جی حضور آپ پہلے بیان فرمائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر وہ قصیدہ پڑھا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متاں کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل مرحلے تھے۔ تو اعلیٰ نے جب یہ قصیدہ پڑھ کے سنایا تو انہوں نے اپنا قصیدہ لپیٹ لیا۔ فرمایا حضور آپ کے اس قصیدے کے بعد میں اپنا قصیدہ نہیں سنا سکتا، کیونکہ جس سٹینڈرڈ کا، جس معیار کا قصیدہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا اس معیار کا وہ قصیدہ نہیں تھا۔ میں نے وہ قصیدہ پڑھا ہے سارا، میں نے پڑھا ہے وہ سارا، اور آپ یقین کیجئے وہ واقعی ایسا انہوں نے صحیح کیا تھا جو لپیٹ لیا تھا، کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی جو بلندی تھی وہ بالکل ایک دنیا ہی جدا تھی، ایک دنیا ہی جدا تھی۔ تو یہ شاعری کے اندر، یہ علم شاعری، فن شاعری میں اعلیٰ حضرت کا مقام کہ ظہر سے عصر کے درمیان 67 اشعار کا قصیدہ لکھ دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمہ کے کلام کے اندر جو شاعری ہوتی ہے اس کے بہت سی اصناف ہوتی ہیں، بہت سی اقسام ہوتی ہیں، اس میں یعنی کہ چھوٹی بہر، بڑی بہر، نغمگی انداز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کے کلام کی جو روانی ہے اور جو اس میں ایک نغمے کی کیفیت ہے، جو ایک نغمے کی کیفیت ہے، نغمے کی کیفیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کلام نہیں ہے بلکہ آبشار بہہ رہی ہے، کوئی جھرنا بہہ رہا ہے، کوئی خوبصورت ہلکی سی ٹھنڈی سی بارش برس رہی ہے، کوئی دریاؤں میں روانی ہے، کوئی سمندر میں تلاطم ہے، کوئی بجلی کی گرج ہے، کوئی بادلوں کے اندر روشنیاں چمک رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اب اس کلام کی روانی دیکھیے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ یہ ہے کلام کی روانی۔ اب یہ پورا کلام پڑھ لیں آپ اسی انداز کے اندر، اس کا لطف، اس کا حسن، اس کی لطافت، اس کی بلندی، اس میں جو روانی ہے وہ ایسا ہوگا کہ جیسے آپ خود اس کلام کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ کی فن شاعری تھی۔